السلام علیکم، کیسی ہیں آمنہ رانی؟ وعلیکم السلام. ذرا مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, بات پوچھنی ہے. میرے میاں کو عادت ہے کہ وہ ان کے آگے اگر بیٹھے رہو نا, ان سے کوئی بات کرو, ایک بات کو 4 سے 5 مرتبہ دہرانی پڑتی ہے, تو وہ پھر کہیں جا کے وہ جواب دیتے ہیں. پتہ نہیں اپنی سوچوں میں گم سے رہتے ہیں. ہر وقت ایسے ہی رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے صرف دفتر میں بھی ایسے ہی؟ پتہ نہیں, مجھے تو یہ اتنا رواج ہوتا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ انہیں آبزرو کریں نا, اماں کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف آپ کے ساتھ یہ رویہ؟ نہیں, وہ زیادہ رہتی ایسی ہے. رہتے ہی ایسے. ہاں جی, کچھ پوچھنا چاہیے؟ جی بھی جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی وہ آپ سے ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں یا بالکل نہیں بولتے؟ نہیں ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں. اچھا, ایسا کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ سارا دن بولتے رہتے ہیں. صحیح, ہاں. اور پھر گھر آ کے وہ اب اس میں تبدیلی چاہتے ہیں. لیکن کچھ مشکل لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو دفاتر میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے گونگے بہرے ہوتے ہیں, یعنی وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ سب سے مشکل لوگ ہوتے ہیں مشکل لوگوں میں سے, کہ جو بات نہیں کرتے, اپنے دل میں بات رکھتے ہیں, اور جب آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ ایک اس میں ڈیلے آتی ہے. جیسے آپ کا یہ ٹیلی ویژن پروگرام میں کبھی کالز آتی ہیں تو ایک ڈیلے ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ذرا اپنا ٹیلی ویژن ذرا آپ اس کی آواز بند کر دیں. تو یہ جو ڈیلے گھروں میں لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, تو وہ تھوڑی دیر تقریباً 15 سیکنڈ سوچ کے جواب دیں گے کہ ٹھیک ہوں. تو آپ کو اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو یہ ان مشکل لوگوں سے گفتگو شنید کو بہتر بنانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ان سے صرف وہ سوال کریں جو کہ کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کس لیے, جس کا کچھ تفصیلی جواب ہوتا ہے. نمبر 2, ان سے آپ نیوٹرل موضوع پہ بات کریں. جو ان کی دکھتی رگ ہے اس پہ بات نہ کریں, نیوٹرل موضوع پہ بات کریں جو آپ کے درمیان رکابت یا رنجش کا باعث باتیں نہیں ہوتی, وہ باتیں کریں. ان کو باتیں کرنے کی عادت ڈالیں. ان کے فیوریٹ سبجیکٹ پوچھیں, ان سے اس بارے میں بھی بات کریں کہ آپ کم کیوں بات کرتے ہیں, آپ زیادہ بات کیوں نہیں کرتے. یہ کئی دفعہ بچپن سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لینگویج نہیں سیکھ پاتے کیونکہ وہ ان کا دوسروں سے انٹریکشن منفی ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات بچپن کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ گھر بھرا ہوا نہیں ہوتا, وہاں کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جن سے زبان سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اگر کسی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو پہلے ہوتا تھا اس میں بچے بڑی باتیں جلدی سیکھ لیتے تھے, لیکن اب چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کم ہو رہا ہے, میاں بیوی رہتے ہیں, میاں کام پہ چلا گیا, بیوی کام پہ چلے گی اور بچہ پیچھے اکیلا ہے, تو اسے بات سیکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ بات چیت سیکھنے کے لیے کسی ادارے سے رجوع کرنا چاہیے. اب انہیں سکھانی پڑے گی. نہیں, انہیں میں مشورہ یہ دوں گا, میاں مٹھو کو جیسے سکھاتے ہیں نا, میاں مٹھو چوری کھاؤ گے, آپ کو اسی طرح سے نہیں, سبھی کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ لینگویج کو دیکھیں. ہم 3 سطح پہ لینگویج. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں تو نہیں کر رہی, اب میری یہ کالر پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں. انہوں نے لکھا میں اپنے شوہر پہ بہت شک کرتی ہوں. ڈاکٹر صداقت سے پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر لڑکیوں سے ملتے ہیں, پلیز ہیلپ می. اب میں نے نہیں کہا کچھ بھی, اب کل کو آپ مجھے کہیں گے میاں بیوی کا بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا, آپ کو کر رہی ہیں. پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جو پچھلی کالر کے جواب میں, کہ ایک تو سب کو لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں زبان دانی سیکھتے رہنا چاہیے, خاص طور پر فیلنگ لینگویج کے جذبات کا اظہار کیسے کریں. اور اس کے لیے مادری زبان کافی نہیں ہوتی, وہ گزارے مظاہرے کے لیے ہوتی ہے. اسکول کالج میں جو زبان ہوتی ہے اردو, وہ ہمیں باہمی رابطے کے لیے ہوتی ہے. اور کوئی زبان جیسے انگلش ہے یا کوئی زبان ہے, وہ ہمیں کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے سیکھنی چاہیے جس سے دنیا بھر کے علوم ہماری طرف آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب جو انہوں نے شک کی بات کی ہے, تو یہ بھی ایک آبزرویشن سے ہم سیکھتے ہیں, کیونکہ دوسری خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند پہ شک کرتی ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں, تو وہ اس چیز کو اپنا لیتی ہیں اور ان کی ٹو میں لگی رہتی ہیں. جبکہ ٹو میں لگے رہنے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر وہ لڑکیوں سے ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پروفیشن کا تقاضا ہو, لیکن اس کے لیے بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کی حفاظت کیسے کریں. جیسے خواتین سونے کی حفاظت کرتی ہیں نا. نیکسٹ سیشن میں آپ ہمیں یہ ٹریننگ دے دیں گے؟ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں.
کہ جیسے لوگ خواتین دیکھیے سونے کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی بلانگنگز کی حفاظت کرتی ہیں، خاوند پہ صرف شک کرتی ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتی. حفاظت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جو کہ پہلے اگر آپ سیکھ لیں کہ یہ ایک میری قیمتی چیز ہے. اگر خواتین خاوند کو قیمتی چیز چونکہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے، تو یہی قیمتی چیز کا جو حفاظت ہے یہ ہم اپنی اسکالر کے لیے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اگلے پروگرام میں اس موضوع پہ بات کریں گے. لیکن ہم نے ایڈکشن کو بھی بیچ میں چھوڑا کیونکہ بیچ میں اور ساری چیزیں آنا شروع ہوگی. ہم ان سب کو ابھی کمپائل کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کے اوپر سب لوگوں کو گائیڈنس دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.